معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 20 جنوری 2023 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز شان سیدنا صدیق اکبر و وفات سیدنا صدیق اکبر، شان و وفات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے معنون ہوگا۔ تقریباً یہ چوتھا خطبہ جمعہ ہے جو آپ کی شان اقدس میں بیان ہو رہا ہے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں کچھ بیان کی تھی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح کے پہلے رکوع کی آخری آیت، یعنی یہ آیت نمبر 10 ہے سورہ حدید کی، معافی چاہتا ہوں فتح نہیں، آپ سارے ساتھی اگر ادھر آ جائیں اور اکٹھے ہو جائیں تو کچھ ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ علیحدہ علیحدہ بیٹھنا تو سنت کے خلاف ہے۔ بابا جی تھوڑا اتھے آؤ نا، صفحہ پھر بناواں گے۔ آپ بھی جناب اتھے اگے آ جاؤ، بڑی مہربانی ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سورہ حدید کے پہلے رکوع کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 10، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب جب اللہ پوچھے کیا ہو گیا ہے تو کہہ دو یا اللہ مہنگائی بڑی ہے، حالات بڑے ڈاؤن ہیں، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس میں روپیے کی کمی کوئی نہیں، روپیے کی قیمت ہی کوئی نہیں، روپیے کی اوقات ہی کوئی نہیں، تو یا اللہ ہم کہاں سے خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ تو اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں سب کا وارث اللہ ہے۔ جب تم نے میری راہ میں خرچ کرنا ہو تو نہ پاکستان کو دیکھو، نہ روپیے کا ڈی ویلیو ہونا دیکھو، روپیے کی ڈی ویلیویشن تم نے نہیں دیکھنی، اس وقت اپنا ایمان دیکھو اور رب رحمان دیکھو، اللہ کے خزانے دیکھو کہ جس اللہ کے نام پہ تم دے رہے ہو کیا اس کو کوئی کمی آ سکتی ہے؟ جب اس کو کمی کوئی نہیں تو وہ دینے والوں کو کمی کیسے رہنے دے گا؟ یہ ہے جی۔ اب آگے اللہ مثال دے رہا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق، بے شک برابر نہیں ہو سکتے، تھوڑا سا زور لا کے بولو، تھوڑی سردی بھی گھٹ ہو جائے گی، بولو برابر، کٹھے بولو نا، برابر ہی بولو، بے شک وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی منکم، تم میں سے اس وقت، آج نہیں، اس وقت کون تھے؟ صحابہ، ان کو اللہ فرما رہا ہے کہ لا یستوی منکم، تم میں سے وہ برابر نہیں ہو سکتے، من انفقا، جنہوں نے مال خرچ کیا، من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے بھی تو کچھ سخی تھے نا، آپ کو پتہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے حالات بڑے سنگین تھے، بہت ہی سختیاں تھیں، بڑے حالات دیگر گو تھے،
مگر اس وقت بھی کوئی سخی تھا جو سب کچھ حضور پہ قربان کر رہا تھا. اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، تم لوگ سارے مل کر بھی اس ہستی کے برابر کیسے ہو سکتے ہو جس نے فتح مکہ سے پہلے سب کچھ حضور پہ نشاور کر دیا. آپ کے ذہن میں آ گیا کہ وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہے؟ کیوں جی آ گیا ذہن میں؟ بولو نا. سبحان اللہ جواب نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں سیدنا صدیق اکبر آ گیا اے جواب ہے. اللہ کہہ رہا ہے برابر نہیں ہو سکتے. آگے سنو، وقاتل، اور جنہوں نے جہاد کیا، توجہ، اولئک اعظم درجہ، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے درجے بڑے بلند ہیں. اعظم درجہ، ہجرت والے سارے بلند، جہاد والے سارے اونچی شان والے، خرچ کرنے والے سارے اونچی شان والے، پر یہ سارے مل کر سیدنا صدیق اکبر کے برابر نہیں ہو سکتے. اچھا اب نا کچھ کیٹیگری ہو گئی. اللہ کہہ رہا ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور جہاد کیا، یہ بڑے اعلیٰ ہے درجوں میں. کن سے؟ جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا، وقاتلوا، اور بعد میں جہاد کیا. پر ایک بات سن لو، اب کیٹیگریز ہو گئی نا، کچھ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، کچھ بعد میں، کچھ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے، کچھ بعد میں، کچھ جہاد اور قتال کرنے والے پہلے اور کچھ بعد میں. تو اللہ کہتا ہے کچھ پہلے ہے کچھ بعد میں ہے. یہ فضیلت کی بات ہے. باقی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے جنت کا وعدہ ہر صحابی نبی سے کر دیا ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ ہر صحابی نبی اگو تجھے ایج کیا کرنا ہے، یہ تو کام چلنا نہیں نا. ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، زور سے بولو، ہر صحابی نبی، نہیں اچھا بولو نا یار، کوئی لا لو ایڈی ایڈی چادرہ لئیاں نے، میں کوئی بھی نہیں لئی تے تواڈے نالوں میری آواز اچھی ہے. بے شک سپیکر ہٹا کے دیکھ لو، ہر صحابی نبی اچھی آنکھوں تاکہ آج رات ہونا دیدار ہو جائے. ہر صحابی نبی جنتی، جنتی. اللہ کرے تسی وہ تھم چھڑ کے اتنے ساڈے تھمے آ جاؤ نا تو پھر گل بننی، پر آنا کوئی نہیں. مولوی اسی کو گل منن واسطے تھوڑا ہی لیا ہوتا ہے، اسی تے بس صرف نماز پڑھان واسطے مولوی رکھے ہے. تو فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کا وعدہ سب سے ہے. تو ہر نبی رسول، ہر نبی پاک کا ہر صحابی رسول پکا ٹھکا جنتی ہے کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے. اور میں یہاں اس کے جملے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اس کی شرح میں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب تیرے ہر امتی سے جنت کا ارادہ ہے، پر تیرے ہر صحابی سے تو جنت کا وعدہ ہے. ان جنتیوں میں پہلا درجہ سیدنا صدیق اکبر کا. ان قبل از فتح مکہ خرچ کرنے والوں میں پہلا درجہ سیدنا صدیق اکبر کا. ان جہاد کرنے والوں میں پہلا درجہ سیدنا صدیق اکبر کا. ان اولئک اعظم درجہ میں پہلا درجہ سیدنا صدیق اکبر کا. ان وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جن سے جنت کا وعدہ ہے ان میں بھی پہلا درجہ سیدنا صدیق اکبر کا. پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ. تو اللہ فرما رہا ہے
من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، تمہارے لیے بڑھا چڑھا بھی دوں گا اور اجر بھی کریم عطا فرماؤں گا۔ تو قرضہ دینے والوں میں بھی پہلا درجہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک محفل ہوئی، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، ایتھے آ جاؤ سر میں سج جو بیٹھا تے کسی دی من لئی دی ہوندی ہے، پھر آکھو کہ مولوی صاحب سختی کردا ہے تے منت کر رہے ہیں جناب، اے ویکھو ہاتھ جوڑ کے کہ کسی غریب دی مان لیا کرو۔ میں چاہنا تسی بہ بھی جاؤ تے سنت دا ثواب بھی کما لو، کلیا ہو کے بیٹھنا اور اس طرح مجمع تو وکھرا ہو کے بیٹھنا یہ خلاف سنت ہے۔ تو میرے معزز سامعین بڑی توجہ نال گل سمجھنی، ہن تانوں لطف آئے گا اور انشاءاللہ میں تہاڈی سردی قرآن دے نور نال دور کر دیاں گا۔ اے ویکھیا جے کتنا مزہ آئے گا، ہلکا جا سبحان اللہ کہو نا، انشاءاللہ ساری سردی دور ہو جائے گی جناب۔ میرے معزز سامعین، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سارے جنتی ہیں، اور میں نے کہا پہلا درجہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مجلس لگی ہوئی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 3 پسندیدہ باتیں ارشاد فرمائی کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ حببا الدنیاکم ثلاث، کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا مجھے نماز پسند ہے۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے۔ نمبر 3 فرمایا مجھے نیک عورتیں پسند ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا۔ پھر حضرت ابو بکر بولے، پوری حدیث آپ کو پھر کس دن سناؤں گا انشاءاللہ، کہ پھر حضرت عمر بھی بولے، پھر حضرت عثمان بھی بولے، پھر مولا علی بھی بولے، پھر جبریل آگے وہ بھی کہنے لگے مجھے بھی 3 باتیں پسند ہیں، پھر اللہ نے وحی کر دی مجھے بھی 3 باتیں بندوں کی بڑی پسند ہے۔ پھر یہ حدیث امام مالک کے پاس پہنچی، انہوں نے بھی 3 پسندیں بتائی۔ پھر حضرت امام شافعی نے فرمایا مجھے یہ 3 باتیں پسند ہیں۔ پھر حضرت امام احمد ابن حنبل نے یہ حدیث پر فرمایا مجھے یہ 3 باتیں پسند ہیں۔ پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا مجھے یہ 3 باتیں پسند ہیں۔ تو یہ ساری ایک طویل گفتگو ہے، پھر کبھی عرض کروں گا، بس آج صرف مولا سیدنا صدیق اکبر کی شان پہ بات کرنی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی دنیا میں 3 باتیں پسند ہیں، میری بھی 3 خواہشیں ہیں، 3 آرزویں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر وہ کون سی؟ تو حضرت ابو بکر بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ النظر الی وجہ رسول اللہ، میری پہلی آرزو، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ نظر میری ہو اور چہرہ آپ کا ہو، میں دیدار کرتا رہوں۔ یہ میری پہلی خواہش ہے کہ آنکھ میری ہو، چہرہ آپ کا ہو، میں تکتا رہوں۔ اگر میرا مجمع تھوڑا سا جاگے اور میں کھل جاؤں تو پھر دیکھو آپ کو کیا کیا سناؤں۔ میرے معزز سامعین، یہ بات کیوں کہی؟ بیٹا آگے آگے آگے، شاباش شاباش، ادھر بالکل قریب میرے، اللہ آپ کو بڑی عزت عطا فرمائے۔ میرے معزز سامعین، یہ بات کیوں فرمائی حضور نے؟ اس لیے کہ جب سرکار، مشکات شریف میں حدیث ہے، جو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو سارے صحابہ نظریں جھکا لیتے، کیونکہ دیکھنا تو دیکھتے تو صحیح، دیکھا نظر نیچے، دیکھا نظر حضور کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر
टिकटिकी बांध कर कोई नहीं देखता था, पर अब हदीस सुनिए और अपने सीनों को गर्म कीजिए ईमान की गर्मी से। इल्ला अबा बकरी व उमर, हाय 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 हाय, एक हजरत उमर और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों हजूर की तरफ देखते थे और सरकार इनकी तरफ देखते थे। ये भी निम्मा निम्मा मुस्कुराते थे और सरकार भी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते थे। अब ये नजरे अबू बकर और उमर, वो नजरे मुस्तफा मिल गई, ये भी मुस्कुराए वो भी मुस्कुराए, ये भी राजी वो भी राजी, और सुन्नी क़यामत तक राजी। और सरकार ने फरमा दिया, आपने मुस्कुराए तो शायर बोला, आंखों आंखों में इशारे हो गए, अब तुम्हारे तुम हमारे हो गए। अगर सारे सुभान अल्लाह आंखों विचों डंडी कोई ना मारो, थोड़ी थोड़ी सुभान अल्लाह दी बरकत नाल पूरी हदीस याद आ गई। ऐसे ही मजमा था मस्जिद नबवी में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। दाएं हाथ में आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा हुआ था। मिशकात में है, ना हो जो चोर की सजा मैं भुगतूंगा। हम अहले सुन्नत हैं, अपने घर से बातें कर रहे हैं। वैसे आज मैं उनके घर की भी एक दो बताऊंगा, ताकि आपको उस घर का भी पता चले, इस घर का भी पता चले। आज बताऊंगा उनकी भी एक दो कमाल की। पर तवज्जो, सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। दाएं हाथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ है, बाएं हाथ में सैयदना उमर फारूक का हाथ है। अब तवज्जो, दाएं सदाकत है, बाएं अदालत है, और दरमियान में नबूवत और रिसालत है। दाखिल हुए तो सारे सहाबा मुस्कुराने लग पड़े। अब माशाअल्लाह फरीदी साहब तुसी आउंदे हो तो साडे काम सैट होंदे ने अल्लाह दे फजल नाल। फरीदी साहब दा इन्नी दूरों आ जाना, ये सारे महल्ले तो अव्वल नंबर हो गए कि साढ़े नेड़े वाले अजे नहीं आए थे। माशाअल्लाह कितों आ गए ने, अल्लाह इन्हां दा आना कबूल फरमाए। आप भी माशाअल्लाह आ गए हो थोड़ा जा लेट, कोई गल नहीं। हजरत उस्मान लेट आए सन, हजरत उमर ने उत्ते तकरीर दे विचे पूछया, उस्मान लेट क्यों आए हो? ये सुन्नत है कि खतीब पूछ लवे जनाब कितों आए हो? तो हजरत उस्मान कहने लगे, हजरत मैं मदीने तो बाहर सी, शुक्र है मैनू तो जुमा मिल गया। तो ये भी सुन्नत दे काम ने, क्योंकि ये मेरे प्यारे भाई ने छोटे, मैं ता पूछया भी एडी लेट क्यों? अद्धी तकरीर ते लंघ गई, वो तुहानू तो पता ही नहीं लग्या हुण मैं की बयान कर गया। तुहानू तो लग गया ना पता जेड़े पहले बैठे हो, ते पहली हस्ती का बयान हो रहा है। ओ पहल वाले हो, पहले मुसलमान की शान सुनो। सज्जे हाथ हजरत अबू बकर दा हाथ, ओ मेरा पुत्र अगे आ जा, शाबाश बेटा, जवान आदमी आपा की करना कहंदा, तू तो साडा सहारा बनना है यार, तू क्यों लभे सारे, शाबाश आ जा मेरा बेटा, बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी। ये आइंदा भी इंज ही सैटिंग करनी है, हर जुमे रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया ते जाती है ना, फिर वो विच लोग ये भी सुन लेंदे ने। तो मैं कह रहा सी तवज्जो से, दाएं हाथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ, बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ। बच्चा डरता नहीं बाजार से, बच्चा डरता नहीं गली से, बच्चा डरता नहीं रश से। जब उसका हाथ अब्बे के हाथ में हो, तो जिसके हाथ में अब्बे का हाथ हो उसको कोई डर नहीं है। तो जिस अबू बकर और उमर का हाथ मेरे मुस्तफा के हाथों में हो, उस पर किसी कुफर का, शिरक का, फितने का डर कैसे हो सकता है? दाखिल हुए तो सारे सहाबा मुस्कुरा पड़े। हाय 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 हाय, क्यों?
کہ ستاریاں وچ انج لگے جویں 14ویں دا چند آ گیا ہے، کہ اب سجے صداقت کھبے عدالت وچ نبوت، صحابہ ہنس پے مسکرا پے خوشی نال۔ وہ جو نما نما مسکرائے تو میرے آقا نامدار، میرے مدنی تاجدار صلی اللہ چل آ جا یار گج کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے یارو، اے میرے غمخارو، تم مسکرائے کیوں ہو، ہنسے کیوں ہو؟ تو صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے، یہ جوڑ دیکھ کر، یہ منظر دیکھ کر ہمیں بڑا خوبصورت لگا، بڑا پیارا لگا، ہم مسکرا پڑے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، اچھا میرے ادھر ابو بکر کو دیکھ کر، ادھر عمر کو دیکھ کر اگر تم خوش ہو رہے ہو تو اگلی بات بھی سنو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، میں جب قیامت والے دن اٹھوں گا اسی طرح میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف میرا عمر ہوگا۔ گج کے کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، محبوب دنیا میں تو نے ساتھ رکھا، قیامت کا بھی اعلان کر دیا، میں تو تواڈے روزے بھی کٹھے بنا دیا گا۔ جاؤ سرکار دے روزے تے دیکھو، جاؤ دیکھو جا کے، دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر ہے، بائیں طرف حضرت سیدنا عمر فاروق ہے۔ تو اولئک اعظم درجہ، یہ ہیں وہ لوگ جن کے درجے میں نے بلند کر دیے ہیں۔ اگلی بات فرمایا، پہلی خواہش کیا تھی؟ نظر میری ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ لگتا ہے کہ پھر بھی پیاس دل میں تھی کہ یا اللہ کوئی ایسا موقع بنانا بس میں تکتا 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 ہی رہوں، ایسا بھی موقع بنا دینا۔ تو بن گیا پھر غار میں، کیونکہ 3 دنوں کا سفر تھا اور سرکار پر تھکاوٹ تھی۔ کیا خیال ہے کہ جنہوں نے کندھوں پر اٹھا کے سفر کیا ان پر تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے تھی، پر نہیں ہوئی، حضرت ابو بکر کو نہیں ہوئی۔ ان کو یہ تھا کہ میرے محبوب خوش ہو جائے، آپ کو آرام ملے۔ سرکار غار میں داخل ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر، میں اس غار جو ہو کے آیا، اللہ کرے تسی بھی اتھے ہی اور پہنچ جاؤ، میں تو ہن اتھے بہ کے گل کر رہا تواڈے نال، اتھے نہیں بیٹھا۔ او آپ نے انج لتا لمبیا کر کے چولی بڑھائی اور سرکار سیدنا صدیق اکبر کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ یہ ہے ہجرت کی رات کہ سیدنا مولا علی حضور کے بستر پہ سو گئے اور ادھر سرکار حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ میں کیا یا اللہ، آج علی بھی سو گیا، آج نبی بھی سو گیا۔ فرمایا ہاں، دنیا نو پتہ چل جائے کہ ہجرت دی رات تو پہلے بھی اور اگے بھی، اور آج رات عرشات خدا جاگدا ہے، فرشات صدیق اکبر جاگدا ہے۔ سو گئے۔ ایتھے فریدی صاحب عطا اللہ شاہ بخاری بولیا تڑپ کے، کہنے لگیا ابو بکر صدیق دی گود انج سی جی میں ریل ہوندی ہے۔ بس تہاڈا اینا ہی ہونا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق دی گود انج سی جویں کھلی ہوئی ریلے اور اودے اندر سرکار دا سر مبارک رکھنا انج سی جویں قرآن کھلا پیا ہے۔ لو جی پھر جدو سرکار سو گئے، صدیق جاگ رہے نے،
کھولی اکھ، اللہ کرے تسی بھی کھول لو، اکھ کھولی اور جزاک اللہ، بڑی مہربانی، اکھ کھولی، سبحان اللہ گج کیا ہے، اکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ سامنے، اللہ نے فرمایا صدیق تیری خواہش تھی کہ آنکھ میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، لو نبی آج تیری گود میں ہے، تکتا جا اور اپنی آرزویں اور خواہشیں پوری کرتا جا۔ یہاں نکتے ہیں، صرف نکتے، چمچی چمچی نہیں کہندے وہ چونڈی چونڈی چکھا دیا یہ سبحان اللہ کو ہوتے۔ علی وہ جو نبی کے کندھوں پر آئے، نبی وہ جو صدیق کے کندھوں پر آئے، نبی دے موڈے علی دے کم آئے، صدیق دے موڈے نبی دے کم آئے۔ مولا علی بولے فتح مکہ پر کہ یا رسول اللہ آپ آئے، میرے کندھوں پر بت گرائے، فرمایا علی تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور یار گج کے بولو سبحان اللہ، اوئے ہوئے 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 گلیاں لکڑا نہ پڑو ذرا اور اونچی آنکھو سبحان اللہ۔ فرمایا علی تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو پھر مولا علی کندھوں پر چڑھے، بت گرائے، توجہ کرنا، مگر صدیق اکبر نے جب کہا آئیے یا رسول اللہ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے، تو حضور سوار ہو گئے اور پوری امت کو بتا دیا کہ صدیق نبوت کا بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے اور میرے بعد پہلی خلافت کا بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ ایک نکتہ اور سنیں، جب ہجرت سے غار سے نکلے تو صدیق اکبر حضور کے رنگ میں رنگے گئے، کس قدر رنگے گئے، آئے ہائے 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 ہائے، کس قدر رنگے گئے کہ جب مدینہ طیبہ میں حضور داخل ہوئے تو پتہ ہی نہ چلے نبی کون ہے صدیق کون ہے، ہائے ہائے ہائے، او سنیو دل ٹھنڈا کرو یار، پتہ ہی نہ چلے، تیرا چرسی فتوے لگائے، تو بھنگی فتوے لگائے، ہیرونچی فتوے لگائے، اور مدینہ طیبہ یہ منظر دکھا رہا ہے، دوپہر کا وقت تھا، دن کا اجالا تھا، اندھیرا بھی نہیں تھا، پر پتہ نہ چلے ان میں سے صدیق اکبر کون ہے، پیارا مصطفیٰ کون ہے۔ لوگ وہ میں نا چھوٹے ہوندے ہی خطیب بن گیا اور جب بالکل داڑھی مچھائی نہیں تقریرہ شروع کر دیا، ایک پنڈ وچ گئے تقریر کرن، میرے استاد جی میرے نال تقریر بڑی ہوئی، مسیح تے بلے بلے ہو گئی بھی بڑی خطیب آیا ہے، ادو سپیکراں تے پابندی کوئی نہیں سی، بڑی پرانی گل دس رہے ہیں 94-95 دی، باہر نکلے تے جیڑا بندہ ہے نا میرے استاد جی نو سلام لوے، وہ آکھن بھی اندر یا میں وہ تو سکڑو جہا سی بالکل اڑیاں دی مٹھ، انہوں نے کسی نے یقین ہی نہیں بھی انہیں تقریر کی ہے، وہ سارے نا سلام استاد جی نال، واہ استاد جی بڑی تقریر ہوئی ہے، بڑی تقریر ہوئی ہے۔ میں تھلو بولیا، میں کہا استاد جی محنت میری تے پھکی تانوں، کھٹیاں تسی کھاؤ وٹیاں میں، یہ کیڑی گل ہوئی؟ انہاں کہا پتر استاداں نو اللہ انج ہی دیندا ہے، میں ہن سارے پنڈ نو دساں بھی تو تقریر کیتی ہے، بڑی ہے بڑی رہن دے، تینوں کون بنے کہ تو تقریر کیتی ہے، منڈا جہا تو ہے۔ خیر او جناب جدو سرکار داخل ہوئے مدینہ طیبہ چ تے انصار نو پتہ نہ لگے مصطفیٰ کون ہے تے صدیق اکبر کون ہے، آئے ہائے میرے سنیو، وہ پہلے نا سلام حضرت ابو بکر نال لین پھر حضور نال لین، ہن نہ تے حضور فرما رہے نے ادھر آؤ پہلے میرے کول، نہیں سبحان اللہ کو نکتہ دیا گا، تے نہ ابو بکر صدیق کے فرمان بھی پہلے ادھر سلام لو، حالانکہ الحمدللہ میں اپنے پیر خانے جانا تو میرے پیر صاحب فرما دے نے پہلے سیدنا سلام لو پھر میرے نہ لیا جی، کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے، پر حضرت ابو بکر نہیں بول رہے، حضور بھی نہیں بول رہے، کیوں؟ ایک مائی آئی، بخاری دی روایت ہے، کہنے لگی سوڑیا میں نے مسئلہ دسو،
فرمایا بی بی کل آ جائی، کل دساں گا۔ وہ کہنے لگی میں کل آواں تسی نہ ہو، تے فرمایا میرے صدیق کو آ جائی۔ جو میں دسنا ہے وہی تے صدیق دسنا ہے، ادھروں فیض لے لئی۔ حضرات اب وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، پہلے سلام سیدنا صدیق اکبر سے لے رہے ہیں۔ کیوں؟ علامہ اقبال یہاں تڑپ کے بولا، اور اقبال کہنے لگا کہ بھائی جس طرح غار میں پہلے سیدنا صدیق اکبر داخل ہوئے ہیں تو پھر غار صاف ہوئی ہے، دل بھی وہی صاف ہوگا جس میں پہلے صدیق اکبر کی محبت آئے گی۔ صدیق کا عشق آئے گا تو دل کا غار صاف ہوگا نا۔ تو پتہ نہیں چل رہا۔ اور توجہ نقطہ بھی نوٹ کریں، سیدنا صدیق اکبر نے اپنی چادر اتاری اور سایہ حضور پر کر دیا۔ دھوپ تھی نا اوپر، گرمی تھی، آپ نے چادر کا سایہ کر دیا۔ سارے کو پتہ چل گیا کہ یہ مرید مصطفیٰ ہے۔ اور اے مصطفیٰ نے ہن ایتھے نوٹ کرو، سارا مارکہ چرسیات، بھنگیات، ہیروچیات جناب سا ہی نہیں لین دینا۔ اور اسی بھی مننے ہاں کہ چادر نبی دی سایہ علی تے، پر ایک سایہ سنی تے ہر سایہ نو مندا ہے نا۔ تا میں کہا کہ بھنگیات، چرسیات، ہیروچیات وہ صرف ایک گل لیندے نے، اسی ساری لینے ہیں۔ چادر میرے آقا کی، سایہ مولا علی پر، چادر میرے مصطفیٰ کی، سایہ حضرت امام حسن پر، چادر میرے مصطفیٰ کی، سایہ مولا حسین پر، چادر میرے مصطفیٰ کی، سایہ سیدہ طیبہ فاطمہ پر۔ میں اس سائے میں آنے والوں کو بھی سلام کرتا ہوں اور اس چادر کو بھی سلام کرتا ہوں۔ پر حضرات ادھر بھی تو دیکھیے، یہ مدینے کا شہر ہے، چادر صدیق اکبر کی ہے، سایہ میرے مصطفیٰ پر ہے۔ وہ چادر پاک ہے جو علی پر، حسن و حسین پر، سیدہ فاطمہ پر آئی ہے، پر یہ چادر کتنی بڑی پاک ہوگی جو میرے مصطفیٰ کے اوپر آئی ہے۔ ہم اس چادر کو بھی عظمت کو سلام کرتے ہیں، اس چادر صدیق کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ وہ چادر بھی پاک ہے جو علی پر آئی، یہ چادر بھی پاک ہے جو نبی پر آئی۔ وہ چادر والا مصطفیٰ بھی پاک ہے، یہ چادر والا ابو بکر صدیق بھی پاک ہے۔ تو پہلی خواہش کیا بتائی کہ نظر میری ہو، چہرہ آپ کا ہو۔ دوسری خواہش کہ یا رسول اللہ مال میرا ہو، خرچ آپ پر ہو۔ سبحان اللہ، مال میرا ہو، خرچ آپ پر ہو۔ یہ خواہش بھی اللہ نے پوری کر دی۔ اب میں کیا کیا دلائل دوں، دو نکتے سمجھو میرے سامعین۔ جتنی بھی قرآن اور حدیث میں سخیوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے، پہلا درجہ صدیق اکبر کا۔ آپ کو میں نے خلاصہ دے دیا، گلدستہ جمع کر کے دے دیا، سارے پھول آ گئے۔ دوسرا نکتہ، بھائی مال حضرت عمر نے بھی خرچ کیا ہے، بولو، مال حضرت عثمان نے بھی خرچ کیا ہے، مال تو مولا علی نے بھی خرچ کیا، سب نے خرچ کیا ہے۔ پر حضور نے خود مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے۔ یہ صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں، حوالہ نہ ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا
جس کسی نے مجھ پر احسان کیا تھا، اللہ کی قسم میں رات یہ پڑھ رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کاش آپ بھی ذرا دل سے سن لیجئے آمنہ کے لال صاحب شرف و کمال کیا اعلان فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھ پر جس کسی نے بھی کوئی احسان کیا میں نے دنیا میں اس کو بدلہ عطا کر دیا سوائے ابو بکر صدیق کے۔ حاجی صدیق کے مجھ پر اتنے احسان ہے میں دنیا میں بدلہ نہیں دے سکا، میں قیامت والے دن اللہ سے دعا کروں گا کہ اے اللہ تو صدیق کو بدلے عطا کر۔ تو پھر مجھے کہنے دو احمد آباد کے غیرت مند مسلمانوں، دنیا قیامت والے دن حساب دینے آئے گی، میرا ابو بکر وہاں بھی لینے آئے گا۔ ایک موتی اور دے دوں کیونکہ وفات کا بھی ذکر تھوڑا تھوڑا کرنا ہے۔ آخری ایام میں سرکار دو عالم صلی اللہ پہننے تو چھل آنی چاہیے ماشاءاللہ، پتہ لگے عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ہوئے نے گج کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو ایک ہفتہ بخار آیا، سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی ایک ہفتہ بخار آیا۔ میرے آقا نے سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آخری ظاہری ایام گزارے، سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی وہی گزارے۔ میرے آقا نے سر درد کی وجہ سے پٹی باندھی، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پٹی باندھی ہے۔ آخری ایام میں میرے آقا نامدار سورہ معوذتین آخری 2 سورتیں پڑھ پڑھ کے دم کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی آخری 2 سورتیں پڑھ پڑھ کے دم کرتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ پانی پلاؤ، حضرت ابو بکر نے فرمایا عائشہ پانی پلاؤ، میرے آقا نے فرمایا عائشہ مجھے مسواک دو، حضرت ابو بکر نے فرمایا عائشہ مجھے مسواک دو۔ اماں جی فرماتی ہے حضور کو میں نے چبا کر مسواک دی، اپنے بابا ابو بکر صدیق کو بھی چبا کر مسواک دی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلے پر آ جائے کہ مجھے مصلی خدا نے دیا ہے، ابو بکر کو مصطفیٰ نے دیا ہے۔ ادھر حضرت ابو بکر آخری دنوں میں صحابہ کو باری باری بلا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ خلیفہ کس کو بناؤ، مصلی کس کو دو؟ سبحان اللہ۔ کہ جی آپ کی مرضی، فرمایا عمر نے نہ دے دیا۔ ہائے ہائے، کسی نے بھی نہیں کہا نہ دو۔ ایک آدمی بولا جی سخت بڑے ہیں، نہیں سمجھو تو ہونا نا۔ قرآن پتہ کی کہہ رہا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مغاضبا کہ میرا نبی یونس غضبناک ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ نیکاں نو غصہ آندا ہی نہیں، یہ اصول کوئی نہیں ہے۔ بخاری چ ہے جبریل آئے نہ جبریل نہ آئے، مالک الموت آئے اسرائیل، حضرت موسیٰ نو کہنے لگے جی روح کڈو ہوتے چلیے، ماریا رکھ کے چنڈ پورا ڈیلا ہی کٹ چھڈیا، پورا ڈیلا۔ چلو یار گل مکائیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی کہنے لگا حضرت وہ بات یہ ہے کہ عمر سخت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا جواب دیا حاجی صاحب نوٹ کریں۔ فرمایا وہ سخت اس لیے تھا کہ بوجھ میرے کندھوں پر تھا، اب جب میں اس کے کندھوں پر ڈالوں گا نا تو عمر سے زیادہ نرم تمہیں کوئی نہیں نظر آئے گا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ ایسے آپ لیٹے ہوئے تھے، چونکہ بیمار تھے، تو ایک آدمی آیا اور کہنے لگا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیونکہ بعض بندے نو کما چ لت ڈان دا بڑا شوق ہوتا ہے، نہیں سمجھو تسی۔
کرنا کرانا تسی اتنے 4 مستری مسیطے لا دیو ننگدا ہر کوئی مشورہ دین لگ پائے گا جی انہوں آکھو بھی 4 پیالی چاہ دی لے ہو انشاءاللہ دوجی باری نہیں آئے گا ایڈی کی گل ہوتی ہے وہ دوڑدا آیا کہنے لگا یہ آپ کیا کر رہے ہیں عمر جیسے سخت آدمی کو خلیفہ بنانے لگے ہائے 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 حضرت ابو بکر اٹھ کے سیدھے ہو گئے فرمایا سن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ اے صدیق تو کیا کر کے آیا ہے تو میں اپنی بخشش کے لیے کہوں گا اے اللہ میں نبی کا مصلی عمر کو دے کے آیا ہوں ہاں فیصلہ ہی ہوتا ہے یہ نہیں کہ پہلے فیصلہ کر لینا تھا اچھا اگر تسی انج کہندے ہو چلو انج کر لیتے ہیں ایسے فیصلے نہیں ہوتے مردوں کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جیسے میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے میرے سامنے ہے مجھے مل جائے اللہ کرے رات وہ ساری میں نے نشانیاں لگا دی تھیں پر وہ بیان میں تو بس جتنا پھر ہو سکتا ہے اتنا کر دیتے ہیں باقی اللہ کے حوالے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن عاص پڑھیے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھری محفل میں پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے لو جی مسئلہ حل ہو گیا جی جڑے کہندے نے گھر والے تے در والے اے سناؤ انہاں نوں کہ اے گھر والے بھی نے تے در والے بھی نے تے نبی دا گھر بھی پا گئے نبی دا در بھی پا گئے نا اسی تے سنی آ جس شے دی نسبت حضور وال ہو جائے پاک ہی پا گئے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو میرے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ پیار حضرت ابو بکر صدیق سے ہے یہ لفظ میں تھوڑا سا اور کر گیا اب آپ سنیے فسألت سوال کیا ای اللہ سے احبو الیکا احبو یہ جو احبو ہے نا اس کو سمجھو جناب یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور اضافت کی صورت میں تفضیل کل آ جاتا ہے سوال یہ تھا کہ اس دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال عائشہ او سنیو عائشہ مجھے اپنی بیوی عائشہ سے پیار ہے کیوں عورت نو کہندے سی جُتی دی پیر دی جُتی ہے بڑے مجمع کو کہے گا مینوں بیوی نال پیار ہے لوگ آکھن گے رن مرید ہی ہے سانو پر میرے سرکار نے بیوی کی عزت بتائی ہے کہ بیوی ہوتی ہی صرف پیار کے لیے ہے تکرار اور جھگڑے کے لیے نہیں تو میں نہیں ٹر کے لیے نہیں فرمایا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے تو حضرت عمر بن العاص بولے کہ یا رسول اللہ من الرجال میرا مطلب تھا مردوں میں تو قال ابوہا فرمایا اس کے باپ سے ہائے 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 پھر بھی حضرت عائشہ بیچی رکھی ہے تو بتا دیا کہ مجھے سب سے زیادہ پیار حضرت ابو بکر صدیق سے ہے تیسری خواہش یہ تھی کہ بیٹی میری ہو اور بیوی حضور کی ہو یہ خواہش تھی اللہ نے وہ بھی پوری فرما دی اب خلاصہ بیان کروں سارے خطبے کا حضرات وہ یہ ہے کہ یہ میرے سامنے حوالہ ہے جس نے دیکھنا اٹھ کے آ کے دیکھ لے شیعہ کی بہت بڑی کتاب ہے ناسخ التواریخ اس میں حوالہ ہے نہ ہو میں مجرم آپ کا اللہ رسول کا بھی کہ حضرت زید بن زین العابدین بھائی توجہ ہے سب کی سنیے گا یہ میں ان کے گھر کی بتا رہا ہوں اپنے کی نہیں کہ یہ امام حسین کے پوتے ہیں زید بن زین العابدین مولا علی کے پڑپوتے ہیں ان سے جنگجو آئے جہاد کے لیے اور ان کی تعداد ہزاروں میں تھی انہوں نے کہا ہم آپ کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کرنا چاہتے ہیں پر پہلے بتائیں آپ کا ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا خیال ہے
ہائے 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 ہائے، خون رسول بولا، حسین کا پوتا بولا، فرمایا بھائی ابو بکر صدیق پہ میں راضی ہوں، میں عمر فاروق پہ راضی ہوں، کیونکہ جس گھر میں پلا ہوں میں نے اپنے باپ زین العابدین کی زبان سے، انہوں نے اپنے باپ حسین کی زبان سے، انہوں نے اپنے باپ علی کی زبان سے ہمیشہ شان صدیق اکبر سنی ہے، شان عمر فاروق سنی ہے، اور ابو بکر عمر نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا، سنت رسول پر عمل کر کے دکھایا، ابو بکر عمر میرے پیشوا ہے۔ سارے ہی پیچھے ہٹ گئے، کسی نے بیعت نہیں کی، 500 بندے رہ گئے، انہوں نے وارننگ کی کہ آپ یہ الفاظ واپس لیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، فرمایا یہ الفاظ میرے ایمان ہے، ہاں میں حسین کا پوتا ہوں، میں واپس نہیں لوں گا۔ انہوں نے حضرت زید بن زین العابدین کو شہید کیا، لاش چوک میں لٹکا دی، 3 سال تک یہ لاش لٹکی رہی ہے، پر حسین کے پوتے نے بتا دیا ہم مر کر بھی صدیق کے عاشق ہیں، زندگی میں بھی صدیق اکبر کے عاشق ہیں۔ اونچی آنکھوں نا سبحان اللہ۔ یہ ان کے گھر کی بتائی ہے کہ 3 سال حسین کے پوتے کی لاش لٹکی رہی ہے، پر انہوں نے صدیق کا دامن نہیں چھوڑا، تو ہم بھی علی والے ہیں، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلی آخری بات، یہ کراچی کے ہیں جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، ان کے بھائی ابھی فوت ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں، مفتی رفیع عثمانی، یہ بہت بڑا گھرانہ ہے دیوبندیوں کا، وہ شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ ان کے والد جنہوں نے 8 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی معارف القرآن، ان کی ایک کتاب ہے کشکول۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج میں کچھ دوسرے گھروں کی بات بھی کروں گا، وہ عام کتابوں کتب خانوں سے مل جاتی ہے کشکول۔ تقی عثمانی کے والد لکھتے ہیں کہ ایک بندے نے مدینہ طیبہ کے ایک گھر میں شان صدیق اکبر بیان کی، انہوں نے اس کو پکڑا، وہ کوئی دوسری پارٹی والے تھے، انہوں نے پکڑا اور زبان کینچی سے کاٹ دی کہ تو نے نام صدیق کیوں لیا، کاٹ کر اس کو زبان دے دی اور کہا اور اپنے صدیق نو کئی جوڑ دے وے۔ کہتے ہیں کہ یہ گھر میں آیا تو بندے کے ساتھ ایسا حادثہ ہو جائے تو نیند کیسے آ سکتی ہے، یہ ساری رات روتے رہے کہ یا اللہ میرا کیا قصور تھا، میری مدد کر۔ تہجد کے وقت آنکھ لگ گئی تو خواب میں حضور آ گئے، ٹھنڈ دور نہیں ہو رہی، حضور آ گئے، ساتھ حضرت ابو بکر بھی آ گئے، ساتھ حضرت عمر بھی آ گئے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں کہا یا رسول اللہ دیکھیں میری زبان کاٹ دی ہے ظالموں نے، میں نے تو آپ کے صدیق کا ذکر کیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا صدیق اس کی زبان تیری ذکر میں کٹی ہے، تو خود لگا دے، میں جذبہ تو نہیں دے سکتا، میں تو واقعہ سنا رہا ہوں، حوالہ دے دیا، مفتی تقی عثمانی کا باپ ہے، مفتی شفیع ہے، ان کی کتاب ہے، کوئی عام بندہ نہیں۔ ویسے میرے پاس اصل کتاب کا حوالہ بھی ہے، پر وہ چونکہ سنی عالم ایسا واقعہ بیان کرتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کتوں لے آیا ہے، پتہ نہیں کتوں ہو جی گلا کٹی جاتا ہے، ان کے گھر سے بیان کر رہا ہوں جنہوں نے اعتراض کر رہا ہے۔ مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ خواب میں حضور نے فرمایا صدیق تو جوڑ تاکہ پتہ چل جائے صدیق کے اختیارات بھی مصطفیٰ کے تابع ہیں۔ تو مولا صدیق اکبر نے فرمایا لا لا زبان، کہتے ہیں کہ اس خواب میں مجھ سے حضرت ابوبکر نے پکڑی، اندر رکھ کے جوڑ دی، خواب تھا ختم ہوا، میں اٹھا تو میری زبان بالکل ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ گج کے بولو، یہ کہتے ہیں کہ میں پھر مدینہ میں گیا، ایک نوجوان آیا مجھے کہنے لگا میرے گھر میں تقریر ہی کر دو، جیسے آپ ہمیں بلا لیتے ہیں جی تقریر ہی کر دو۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے لے گئے، گھر وہی تھا جس میں پہلے میری زبان کاٹی گئی تھی۔ میں نے دل میں کہا یا اللہ میری خیر کوئی نہیں، پر میں کیا بھی چلو کوئی نہیں، پھر حضور نو پھر دس دیا گے، ابو بکر عمر حضور ہے نا، ہمیں میں پھر دس دیا گا اینا کچھ کیتا دے۔ پر کہتے اس نے مجھے بیان کروایا اور بعد میں بڑے پیسے دیے، ایک کپڑوں کا سوٹ دیا اور تحفے دیے،
اور رو کر میرا ماتھا چوم کے کہا کہ تیرا شکریہ، تو نے میرے گھر میں ذکر صدیق پاک کر دیا ہے۔ تو کہنے لگے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تو وہی گھر ہے یار، یہ میری زبان کاٹی گئی تھی، وہ کدھر ہے؟ کہا وہ میرا باپ تھا، میں اسی کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا تیرا ابا کدھر ہے؟ وہ کہا آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ ایک خنزیر باندھا ہوا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میرا باپ ہے، جب اس نے اس گستاخی میں تیری زبان کاٹی اللہ نے دنیا میں اس کو خنزیر بنا دیا ہے۔ ان کا قبروں میں کیا حشر ہوگا آپ خود ہی سوچ لو۔ ہم انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہیں، وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری یہ 4 جمعوں کی گفتگو شان صدیق اکبر میں قبول فرمائے، اللہ میری نجات اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اٹھ کے سنتے پڑھ لیجیے۔